اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2009 میں ہالی ووڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا سروگیٹس۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہر شخص، بوڑھا جوان، گھر میں ایک خاص قسم کی الیکٹرک کمپیوٹرائز کرسی پر ایک خاص قسم کی اینک لگائے بیٹھا ہے اور وہاں سے اپنے سروگیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی طرح سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسے ہی کمپیوٹر کرسی پر اینک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے سروگیٹ جو کہ دراصل انہی کی شکل کے روبوٹس ہیں، وہ باہر مارکیٹس میں پھر رہے ہیں جن کو وہ مکمل طور پر اپنے دماغ سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مرنے والا ایک روبوٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصلی انسان تو گھر کمپیوٹر کرسی پر لیٹا ہوا ہے جو کہ بعد میں نیا روبوٹ خرید کر اسے دوبارہ اپنی کمپیوٹر کرسی کے ساتھ آن لائن کنیکٹ کر کے معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، مختصر بات کریں تو اس فلم کا یہ موضوع تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور باہر صرف ان کے روبوٹ پھرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا کہ اب یہی ٹیکنالوجی فلم سے نکل کر حقیقت میں وجود پانے جا رہی ہے، جس کی ابتدا بھی کر دی گئی ہے اور اس کا نام میٹاورس رکھا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹیکنالوجی سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے جب پہلی بار انٹرنیٹ کا استعمال شروع کیا تو اس وقت انٹرنیٹ انتہائی سست رفتار تھا اور اس سے بہت ہی محدود کام لیا جاتا تھا۔ ویب سائٹ HTML کوڈنگ میں بنتی تھی اور زیادہ تر انفارمیشن صرف پڑھنے کے قابل یعنی ریڈ اونلی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ آن لائن بزنس انتہائی محدود تھا اور اشتہار بازی کے لیے صرف ویب سائٹس پر بینرز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اب انٹرنیٹ کے ایک انتہائی ایڈوانس دور کا آغاز ہونے والا ہے اور اگلے 5-10 سالوں میں انٹرنیٹ کا استعمال انتہائی تیز اور مختلف ہوگا، جس میں سب سے اہم کردار میٹاورس اور ویب 3 کا ہوگا۔ فرض کریں کہ عید کا دن ہے اور آپ 5 رشتہ دار یا دوست 5 مختلف شہروں سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن آج کل کی ٹیکنالوجی کے مطابق آپ سب ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مگر اب انٹرنیٹ نے یہ سہولت بھی متعارف کروا دی ہے جس کے مطابق اب آپ ایک خاص قسم کی اینک یعنی VR گلاسز لگائیں اور اپنی مرضی کا شہر یا عمارت وغیرہ منتخب کریں اور کمپیوٹر کی دنیا کے اندر چلے جائیں، جہاں آپ سب کا ایک ہم شکل کھڑا ہے، اور اس طرح آپ سب بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے ممکن نہ تھا اور بات صرف ویڈیو کال تک ہی محدود تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ جس عمارت کے اندر کھڑے ہیں وہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ویب 3 اور میٹاورس میں لوگوں کے پاس ڈیجیٹل جائیدادیں ہوں گی اور وہ سیل کریں گے یا رینٹ پر لگائیں گے۔ اسی لیے مارک زکربرگ نے جیسے ہی میٹاورس کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی تمام ڈیجیٹل کرنسیز کے سٹاک اوپر چلے گئے۔ لہٰذا دوستو، یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو کچھ بھی انٹرنیٹ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رائٹنگ، تصاویر، میوزک، ویڈیو گیم، سب کچھ میٹاورس اور ویب 3 کی زینت بننے والے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے ان دنوں NFT کا نام سنا ہوگا، جو کہ دراصل ایک ڈیجیٹل آرٹ کا نام ہے، یعنی تصویروں کی ایک کلیکشن جسے لوگ ڈیجیٹل پراپرٹی، گھر، بلڈنگ وغیرہ لے کر اس کی دیواروں پر لگا سکیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں میوزک بھی بطور NFT فروخت ہوگا اور سنگر حضرات اپنے اپنے سانگز کو NFT کے طور پر اس کمپیوٹر دنیا میں یا تو مکمل طور پر کسی ایک شخص کو مہنگے داموں فروخت کر دیں گے یا پھر کرائے پر لگائیں گے۔ اب مثال کے طور پر مختلف شہروں کے دوست کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہنی سنگھ کے سانگز اس ڈیجیٹل گھر میں لگانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے گیت کے NFT کرائے یا اصل رقم دے کر خریدیں گے یا اپنی پہلے سے خریدی گئی میوزک البم سے ایک ہی آواز یا ہاتھ کے اشارے کی کمانڈ سے لگا سکیں گے۔ اسی طرح اس ٹیکنالوجی کی مدد سے گیموں کا رخ بھی بدلنے والا ہے اور تمام گیمیں مکمل طور پر آن لائن ہو جائیں گی، بلکہ آپ اینکیں پہن کر یا اپنا ہم شکل بطور گیم پلیئر استعمال کر سکیں گے، اور گرافکس اس قدر کمال کی ہوں گی کہ آپ اس دنیا سے باہر نہیں نکلنا چاہیں گے اور ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کوئی سہانا خواب دیکھ رہے ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ گیمز کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں تک کرائے پر مل سکیں گی، جن کے مالک دنیا کے مختلف کونوں پر بیٹھے ہوں گے۔
مثال کے طور پر آنے والے دنوں میں GTA گیم کچھ اس طرح ہوگی کہ آپ اپنا ہم شکل جو آپ نے پیسے دے کر خریدا ہوگا وہ کار چلا رہا ہوگا، لیکن کار آپ نے کسی اور سے کرائے پر لے رکھی ہوگی۔ اسی طرح گیم کے اندر ہیئر شاپ یا ڈریس شاپ بھی ہوں گے جن کے مالک مختلف لوگ ہوں گے اور آپ کو نئے ڈریس یا ہیئر کٹ کے پیسے دینے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے ویب 3 دور میں بزنس میٹنگز گھروں سے ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر آفس میں ہوں گی جہاں سب ممبران کی ایک ایک کاپی موجود ہوگی، اور اس طرح زیادہ تر کام گھروں میں ہی ڈیجیٹلی ہو جایا کریں گے۔ اس کے بعد ویب 3 میں تعلیم بالکل بدل جائے گی اور بچوں کو نظام شمسی سمجھانے کے لیے اینکیں پہنا کر کمپیوٹر خلا میں لے جائے گا، جہاں وہ بالکل ایک حیران کن خواب کی طرح سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں گے۔ یہ ڈیجیٹل سمارٹ اینکیں تو بس شروعات ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سمارٹ کانٹیکٹ لینز ہی متعارف کروائے جائیں جنہیں پہنتے ہی آپ ویب 3 اور میٹاورس میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ویب 3 اور میٹاورس کی دنیا میں استعمال ہونے والا پیسہ کرپٹو کوئن ہوگا، جس کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ بٹ کوائن بھی دراصل ایک ڈیجیٹل کوائن ہے جس میں آپ اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور آپ کے پیسوں کی ویلیو کو سٹور کر لیتا ہے۔ جب مارکیٹ میں فلکچویشن ہوتی ہے تو اس کی ویلیو میں کمی بیشی آتی رہتی ہے، لیکن چونکہ پہلے انفرادی طور پر لوگوں نے اسے خریدا، پھر اداروں نے، پھر بزنس اداروں نے، اس کے بعد اب بات ملکوں پر آ گئی ہے جو کہ بٹ کوائن کو خرید رہے ہیں، اس لیے سالہ سال اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ویب 3 میں بننے والی ایپس بھی بلاک چین کا ہی استعمال کریں گی۔ ایتھیریم کا نام آپ نے اگر کہیں پڑھا یا سنا ہے تو یہ بھی ایک بلاک چین ہے جس کے اندر مختلف ٹوکن بنائے جاتے ہیں جو کہ بطور پیمنٹ مختلف ڈیجیٹل پروڈکٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے ٹوکنز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کرپٹو میں سیکنڈوں میں ایک خرید و فروخت ہو جاتی ہے اور یہی ویب 3 کے معیار پر پورا اترتی ہے، اور اسی کا استعمال آگے فیوچر میں بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ کا ڈیٹا جس کمپنی ویب سائٹ کو آپ استعمال کرتے ہیں ان کے سرور پر پڑا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فیس بک پر آپ کی تمام تصاویر ان کے کمپیوٹر پر ہیں اور کل کو کمپنی چاہے تو آپ کا اکاؤنٹ اور ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے۔ اسی سسٹم کو سینٹرلائز ڈیٹا کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا ڈیٹا ایک ہی سینٹر پر، اور ویب 2 بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ لیکن ویب 3 میں ڈیٹا ڈی سینٹرلائز ہوگا، یعنی آپ کا ڈیٹا کسی ایک کمپنی کے کمپیوٹر پر نہیں پڑا ہوگا، بلکہ یا تو آپ کے کمپیوٹر میں ہوگا یا پھر آپ کی پسندیدہ کمپنی کے کمپیوٹر میں، اور اس کمپنی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ آپ کے کسی بھی قسم کے ڈیٹا کو چھیڑ سکے۔ دوستو، مختصر یہ کہ اب انٹرنیٹ کا ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے اور ہمیں اس کی دھوپ سے اپنے فائدے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اب انٹرنیٹ کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں، اسی طرح ویب 3 میں بھی یہ سب کچھ موجود ہوگا، لیکن دعا ہے کہ یہ نیا دور انسانی فلاح کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردرواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔